السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ طارق صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 84 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو بظاہر تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے آسمانوں کے اندر الہ اور ہے اور زمین کا الہ کوئی اور ہے، لیکن وہ یہ بات یہاں پر کلیئر کر دیتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، یہ جو وَهُوَ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی الہ ہے جو کائنات کی بلندیوں میں بھی ہے۔ یہاں پر لفظ سما ہے جس کو ہم آسمان بولتے ہیں، تو یہ جو آسمان ہے یہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے سماوات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات کی بلندیاں۔ تو کائنات کی بلندیوں کے اندر بھی الہ ہے اور وہی جو الہ ہے وہ زمین میں بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو یہاں پر ایک تھوڑا سا جو فرق ہے، اس لیے یہاں پر آسمانوں کا الہ اور زمین کا الہ دو الگ الگ بیان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ وہ ایک ہی الہ کہہ سکتا تھا، آسمان و زمین کا الہ ایک ہی کو کہہ سکتا تھا، تو یہاں پر یہ کیوں چیز کہی جا رہی ہے کہ وہی اللہ جو ہے آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے؟ یہ چیز کیوں کہی ہے؟ دیکھیں، جو کائنات کی بلندیاں ہیں، یہ اوپر جو سورج ہے، چاند، ستارے، گلیکسیز، سائنس بتاتی ہے کروڑوں گلیکسیز ہیں، بلکہ خربوں گلیکسیز ہیں۔ یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جو سورج، چاند، ستارے ہیں، ان کے اندر اللہ کے قوانین، اس کے فزیکل لاز، میٹیریل لاز انچینجبل پرماننٹلی کام کر رہے ہیں، کار فرما ہے۔ انسان ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ انسان کتنی بھی ترقی کر جائے سائنس کی روح سے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کا جو جس مدار میں وہ گردش کر رہا ہے، جن منازل میں وہ اپنا سفر کر رہا ہے، ان منازل کو چینج کر لے، یا سورج کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دے، یا سورج کی روشنی کو وہ کم یا زیادہ کر دے، یا سورج کی جو حرارت ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے آئے، یا سورج کے جو طلوع اور غروب کے جو اوقات ہیں پرماننٹ، اس نے اپنے وقت پہ طلوع ہونا ہے، وقت پہ غروب ہونا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی لے آئے کہ آج ذرا ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ سورج 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ طلوع ہو۔ یہ نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ انچینجبل جو لاز ہیں اللہ کے کائنات میں، وہ کار فرما ہے۔ انسان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان کو تبدیل کر دے۔ آگ کا کام جلانا ہے، انسان یہ نہیں کر سکتا کہ آگ کی یہ خصوصیت تبدیل کر کے اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دے، یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی معجزہ، کوئی کرامت نہیں ہوگی۔ آگ اگر جلائی ہے تو اس میں اگر آپ نے جسم کا کوئی حصہ ڈالا ہے تو وہ جلے گا، اس کو تکلیف ہوگی، کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کوئی کرامت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے اٹل قوانین ہے، نہ اس کو انبیاء تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کو صلحاء تبدیل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کوئی بھی انسان، وہ بڑا سے بڑا سائنٹسٹ بھی ہو، یہ جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اٹل ہے۔ تو وہ قوانین تو بالکل یہ جتنے بھی سورج، چاند، ستارے ہیں، یا زمین کی گردش ہے، یا نباتات ہے، یا پھلوں کے انگریڈینٹس ہیں، سبزیوں کے انگریڈینٹس ہیں، ان کے ذائقے ہیں، ان کے کلرز ہیں، ان کے اندر جو انگریڈینٹس کے جو پرپورشن ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا فاسفورس ہے، فلاں وٹامنس اتنے ہیں، انسان ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ ایک گندم کے دانے کے اندر جتنا اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہے یا آئرن ہے، انسان تو ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ نہ انسان نے ان کو ایڈپ کیا ہے، نہ ان انگریڈینٹس کا پرپورشن انسان نے طے کیا ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ اور وہ کس لیے طے کیا ہے کہ انسانوں کو نشو و نما ملے، ان کو گروتھ ملے، فزیکل ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے نیوٹریشن کی وہ پوری ہو۔ تو یہ جو نیوٹرنٹس ہیں، ان کے اندر جو
جو اجزاء ہیں اور جو ان کے ذائقے ہیں، جو ان کے پرپورشن ہیں، وہ انسان ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ایسا کچھ کر دے تو اتنی ایک عدم توازن پیدا ہوگا کہ لائف جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ تو لائف کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسانوں کو کوئی ایسا اختیار، قوت نہیں دی کہ وہ ان کے اندر کوئی تبدیلی لے آئے۔ ٹھیک ہے، کوئی دنیا کی ایسی کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے کہ ایک ہی سیزن کے اندر گندم کی جتنی بھی وہ جو اس نے 10 سال میں ییلڈ دینی تھی پیداوار، وہ اس کو سائنٹسٹ ایک ہی سال میں باہر نکال لیں زمین سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ ان کی کوئی وہ جو فرٹیلائزیشن کا عمل ہے، ایریگیشن کا عمل ہے، اس سے کوئی اچھی مینجمنٹ کر کے آپ ان کی کوئی ییلڈ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ 10-20 سال کی جو پیداوار ملنی تھی وہ آپ ایک ہی سیزن کے اندر لے لیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ریگولیٹری سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ اتنا ہی ان چیزوں کو باہر نکالے گا، جو فصل ہے، ان کی پیداوار ہے، ان کو اتنا ہی نکالے گا جتنی اس نے ان کی ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے۔ پیمانے سے زیادہ انسان نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق وہ اس طرح سے ان چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں تو یہ سمجھ لیں کہ کائنات کے جو فزیکل لاز ہیں یہ اٹل ہیں، انچینجبل ہیں، یہ بدلتے نہیں ہیں۔ اب اس کائنات کے اندر جو حضرت انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا ہی امتیازی ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ارادہ اور اختیار کی قوت دی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک خدائی دی ہوئی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے، برا کام کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے کسی کو چاہے تو قتل کر سکتا ہے، کسی کی چاہے تو مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اب اس کو جب دنیا میں انسان کو یہ بنایا تو اس کے نفس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قواعد اور ضوابط انسانوں کی بہتری کے لیے دی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جتنی بھی وحی کی تعلیمات ہیں یہ انسانوں کی اپنی بہتری کے لیے ہیں۔ اگر انسان ان کو اڈاپٹ کرتا ہے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں اڈاپٹ کرے گا تو وہ تباہ کن انجام سے دوچار ہو جائے گا۔ اس میں اللہ کی خوشی یا ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام اس نے بنایا ہی ایسے ہی ہے، خود کار نظام ہے، فلی آٹومیٹڈ نظام ہے۔ تو یہ جس طرح سے اس کے اندر قانون مکافات عمل، قانون نشو و نما، یہ جتنے بھی اللہ کے قوانین ہیں وہ آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں۔ تو انسان کا جو عمل ہے وہ نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، اچھا کام کرنے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے، برا کام کرنے کا بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کو صحیح راستہ بھی بتا دیا ہے اور اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اگر صحیح راستے پر چلو گے تو پروگرس کرو گے، انجام اچھا ہوگا۔ برے راستہ اختیار کرو گے، انجام برا ہوگا، پروگرس نہیں کرو گے، حالت جہیم میں چلی جاؤ گے، تمہاری نشو و نما رک جائے گی۔ نشو و نما سے مراد فزیکل نشو و نما نہیں، وہ جو ایک انسان نے نفسیاتی طور پر آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جنتی زندگی کے لیے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، اچھی ویلیوز کے ساتھ، اچھی اقدار کے ساتھ، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کے ساتھ، تو وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر انسان کی گروتھ جو ہے رک جائے گی۔ بظاہر اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی، بظاہر وہ یوں کہہ لیں کہ میڈیکلی تو وہ زندہ ہوگا، لیکن جو ایک گروتھ ہوتی ہے اس کی نفسیات کی، اس کی پرسنالٹی کی جو گرومنگ ہوتی ہے وہ پھر رک جاتی ہے۔ اس سے پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو قومیں جو ہیں جب صحیح راستے پر ہوتی ہیں تو وہ پھر آگے بڑھتی ہیں، اگر غلط راستہ اختیار کرتی ہیں تو وہ پھر تباہ کن انجام کے لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جو کائنات کی بلندیاں ہیں تو اس کے اندر تو سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ منازل سے ہٹ کر وہ کسی اور منازل کی طرف سفر کرنے لگ جائے۔
یا اللہ نے جو اس کی جس ڈائریکشن میں مومنٹ اس کی جو لکھ دی ہے وہ اس سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن میں چلا جائے، یا سپیڈ میں کوئی اس کی چینج آ جائے، یا اس کے کوئی حرارت کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کی روشنی میں کوئی تبدیلی آ جائے، یا اس کے کوئی طلوع اور غروب کے اوقات کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، اس کی کوئی گریویٹیشنل فورس میں کوئی تبدیلی آ جائے، بالکل نہیں ایسے ہو سکتا۔ اسی طرح زمین کے ساتھ معاملہ ہے، اسی طرح چاند کے ساتھ معاملہ ہے، یہی معاملہ نباتات کے ساتھ ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ زمین کے اندر جتنی بھی میٹلز ہیں، منرلز ہیں، سالٹس ہیں، سب کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں لا سکتے جو اللہ کے متعین کردہ قوانین کے برعکس ہو۔ وہ پابند ہیں، وہ مجبور ہیں۔ ایک جنگل میں شیر جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی چاہے تو سیب نہیں کھا سکتا، وہ بھی چاہے تو انگور نہیں کھا سکتا، کیوں کہ وہ اس کو بنایا ہی اللہ نے ایسا ہے، اس کے دانت ہی ایسے بنائے ہیں، اس کا میٹابولزم ہی ایسا بنایا ہے، اس کی انسٹنکٹ ہی ایسی بنائی ہے، اس کے اندر جو انسٹنکٹ رکھی ہے وہ درندگی کرے گا، چیرے گا، پھاڑے گا، خون پیے گا، لیکن وہ پھل نہیں کھا سکتا، وہ گھاس نہیں چر سکتا۔ ایک بکری جو ہے وہ اتنی مجبور ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتی، وہ چارہ کھائے گی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مجبور ہیں۔ لیکن جو کائنات کے اندر انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ول دے کر پیدا کیا ہے، ارادہ اور اختیار کی قوت دے کر پیدا کیا ہے، تو جب اس نے دی ہے تو وہ پھر واپس بھی نہیں لیتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے ذرا سی غلطی کی اور وہ اس کی قوت جو ہے ارادہ اور اختیار کی وہ واپس لے لے، اس کی عقلی صلاحیت کو سلب کر لے، اس کے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لے، بالکل نہیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے گا، اللہ کے ضابطوں کے خلاف اس کی وائلیشن کر کے کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا، اپنے آباء و اجداد کا، اپنے مذہبی پیشواؤں کا، اپنا کوئی سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام، اپنا کوئی معاشرتی نظام ایسا بنائے گا جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہے، تو وہ پھر اس کو تباہی تو آئے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کی یہ چیزیں سلب ہو جائیں، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیتیں، سونگھنے کی، چکھنے کی صلاحیتیں، یا وہ کوئی کام کرے تو اس کا ہاتھ پتھر کا بن جائے، نہیں ہوگا۔ وہ کسی کا قتل کرے تو وہ وہیں پہ پتھر بن جائے، نہیں ہوگا۔ کوئی کرامت، کوئی معجزہ، کسی قسم کی کوئی ایسی مسٹریز نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انگلی جو ہے آگ میں ڈالے اور وہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے، یا آگ کی جو حرارت ہے وہ اس کے جسم کے اوپر اثر نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے جسم کے حصے کو آگ سے بچا لے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب وہ جسم کا حصہ آگ میں ڈال دے تو وہ پھر اس کی حرارت سے یا عذاب سے بچ جائے، تو وہ نہیں بچ سکتا۔ ایسے ہی اس کے باقی اعمال ہیں، اگر وہ غلط اعمال کرتا ہے تو وہ ان کے جو تباہ کن انجام ہے اس سے وہ بچ نہیں سکے گا، لیکن ارادہ اور اختیار اس کا سلب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا۔ تو بنیادی چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ کے قوانین ہیں اور وہ ان قوانین کو فالو کرتی چلی جا رہی ہے، کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، ارادہ اور اختیار کے ساتھ پھر پوری عقلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، حواس خمسہ کی قوتوں کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ تمہیں بھیجا ہے۔ تو تم اللہ کے ان ضابطوں کو اڈاپٹ کرو جو تمہارے لیے فلاح کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اب اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے تابع کام کر رہی ہے، وہ کہتا ہے تم بھی اگر اسی طرح اگر کائنات کی جس طرح باقی چیزیں اللہ کی قوانین کو فالو کر رہی ہیں اور وہ تباہی سے بچی ہوئی ہیں، دیکھیں اگر سورج اللہ کے مقرر کردہ راستے سے ہٹ جائے تو دیکھیں پوری دنیا آنن فانن سیکنڈ میں تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر چاند وہ اپنے غلط مدار کی طرف اپنے مدار سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، اس میں کوئی گردش کرنے لگ جائے تو دنیا میں تباہی آ جائے گی۔
زمین کی جو گردش ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی آ جائے یا وہ رک جائے یا وہ الٹی گردش کرنے لگ جائے یا اس کی سپیڈ میں فرق آ جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے قوانین کو فالو کر کے تباہی سے بچی ہوئی ہیں، تو انسانوں کو کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، تو ہم زمین کے بھی الہ ہیں، لیکن ہم تمہارا ارادہ اور اختیار سلب نہیں کرتے۔ اگر تم میرے قوانین کے مطابق زندگی گزارو گے جو میری کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر، تو پھر تم دنیا میں پروگرس کرو گے، تمہاری ڈیولپمنٹ ہوگی، تمہاری فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، تمہاری مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، تم گروتھ کرو گے، پروگرس کرو گے۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اپنی مرضی کا سیاسی، معاشرتی نظام، اپنا مذہبی نظام، اپنا مسلک، اپنی فقہیں، اپنی شریعتیں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، اگر تم اسی کے اوپر چلتے رہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر تباہی تو تمہیں آئے گی، جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ جتنا مرضی تم اس کو تم مینج کر لو، جتنے مرضی تم پلاننگ کر لو، تم پھر برے انجام سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم اس ٹریک سے ہٹ گئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ زمین کے بھی ہم الہ ہیں، لیکن ہم تمہارا ارادہ اور اختیار سلب نہیں کرتے، تو تم اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ از خود ان قوانین کی اتباع کرو، ان قوانین کو فالو کرو جو سراسر تمہاری ہدایت کے لیے ہیں، تمہاری فلاح کے لیے ہیں، تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ کرو گے ان کو فالو تو تم آگے بڑھو گے، پروگرس کرو گے، نہیں کرو گے تو انجام جو ہے وہ تباہ کن ہوگا۔ یہ چیز ہے ان کے اندر۔ اور آگے وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت میں کوئی بات کرتا ہے تو ہر آیت کے اینڈ میں اس کا کنکلوژن بھی دیتا ہے، اس کو سم اپ کرتا ہے، اس کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس آیت کے آخر میں وہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو چیزیں تمہیں سمجھا رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ہے، الحکیم ہے۔ الحکیم سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی باتیں دانائی کے اوپر مبنی ہیں، حکمت کے اوپر مبنی ہیں، وہ ریشنل باتیں کرتا ہے تم سے۔ ایسے کوئی یوں نہیں ہے کہ اس کو کوئی لہر آ گئی تو اس نے کوئی بات کہہ دی، نہیں، اس کی ہر بات ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اس کے اندر کاز ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت، لاجک کے تحت، قانون کے تحت، حکمت اور بصیرت کے تحت ریشنلی ہم تمہیں ایک بات کہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے جیسے کوئی بادشاہ یا کنگ کسی کو آرڈر دے دیتا ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ وہ تو خالصتاً اس کا ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی انا ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کر دو اور وہ نہ کرو، لیکن وہ اپنے آپ کو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں الحکیم بھی ہوں اور العلیم بھی ہوں، حالانکہ الحکیم کہہ دینا کافی تھا یا العلیم بھی کہہ دینا کافی تھا، لیکن دونوں ایٹریبیوٹس لے کر آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ الحکیم بھی ہوں اور العلیم بھی ہوں۔ میرا علم جو ہے وہ قانون کا علم ہے، اور وہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر میرا علم جو ہے وہ اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے، اس کی دسترس سے، اس کی نگہبانی سے باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتی۔ اس کے علم کی روح سے یہ سارے نباتات، یہ ساری حیوانات اور جتنے بھی یہ جنگلات ہیں، جتنے بھی زندگی ہے، لائف ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اس کے علم کی روح سے حرکت میں ہے۔ یہ لائف اس کے علم کی روح سے ہے اور اس کی حکمت کی روح سے ہے، اس کے جو ریشنل جو فیصلے ہیں ان کی روح سے ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم ریشنلی بات کرنے والے ہیں، الحکیم ہے، جب ہم بصیرت کے ساتھ بات کرتے ہیں، پورے علم کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ تم اس کو ایک کسی بادشاہ جیسی بات کو سمجھ کے تم اس کو ایوائڈ کر دو، ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری باتیں تمہارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ہم تمہارے خالق ہیں۔ تو ہم نے جو ہم نے قوانین اور ضابطے بنائے ہیں وہ حکمت اور علم کے اوپر مبنی ہیں۔
ہم الحکیم بھی ہیں العلیم بھی ہیں، تو اس لیے جو کہتے ہیں اگر تم اس کا اتباع کرو گے تو پھر اس دنیا کے اندر بھی اور جو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی تم کامیاب ہوگے، تم فلاح پاؤ گے۔ اگر اس کی وائلیشن کرو گے تو پھر تباہ کن انجام سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اس میں پھر اللہ کا اٹل قانون ہے، اس کے اندر نہ کوئی شفاعت ہوگی، نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، نہ کوئی کسی کی کوئی ایون کی کوئی نبی بھی اس کی سفارش کر سکے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انبیاء مجرمین کی سفارش نہیں کرتے، نہ انبیاء کوئی ایسے معجزات کرامات دکھاتے ہیں، بالکل نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، کوئی وسیلہ، کوئی یہ ورشپ کی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو کے ہمارے گناہ معاف کر دے گا، سب مذہب کے دھوکے ہیں۔ اس سے کچھ ایسی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل وہ نتیجہ خیز ہے، وہ اس کا رزلٹ برآمد ہوگا، وہ لکھا جا رہا ہے، کہیں اور پہ نہیں، ہمارے نفس کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں ایک بلیک باکس ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ کوئی انسان، کوئی طاقت اس نفس کے اندر جو ڈیٹا مرتب ہو رہا ہے اس کو بدل نہیں سکتی۔ ایک ایک مومنٹ، انٹینشن بھی اور ایکشن بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی جا رہی ہیں، اور یہ قیامت کے دن کھول دی جائے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، تو عدل کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ایک ایک اس کے اچھا یا برا عمل اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی وسیلہ، سفارش، شفاعت اور یہ ورشپ کی چیزیں، یہ تسبیحات، یہ ذکر و اذکار جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کریں گے تو ہم اللہ کے مقربین بن جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل نہیں، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا، جو انٹینشن ہے یعنی نیت یا ارادہ، اور جو اس کے مطابق عمل کیا ہے، جو ایکشن ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کا جو اصول ہے ثم تتفکروا، اس کے اوپر آپ کو ترغیب دلائے گا سوچنے کی، سمجھنے کی۔ شکریہ۔